السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں اولاد جو ہیں وہ اپنے والدین کے لیے آزمائش ہیں، تو کیسے آزمائش ہیں، یعنی آج ہم یہ جانیں گے کہ کوئی بھی بچہ جو بھی اولاد ہوتی ہے وہ اپنے والدین کے لیے آزمائش کیسے ہوتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ قیامت کے دن جب نفسی کا عالم ہوگا تو کیا یہ ہماری اولاد ہمارے کام آئے گی کہ نہیں، اور آخرت میں کوئی کام آئے گا یا نہیں۔ ایسی بہت ساری باتوں کے بارے میں ہم جانیں گے کہ اولاد جو کہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت بھی ہیں، لیکن یہ اللہ کی جانب ہمارے لیے آزمائش بھی ہیں، تو ہمیں ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے ایک بہترین سودا ہو ہمارے لیے، اور یہ ہمارے لیے ایک عذاب کا ذریعہ نہیں بلکہ ہمارے لیے رحمت و بخشش کا ذریعہ بنے، اور اولاد ہمارے لیے زحمت نہیں بلکہ نعمت بن کے رہیں۔ تو آخر ہم وہ تمام کام کیا ہے جو ہم کرنے پر اللہ رب العزت کی اس نعمت کا کیسے بطریق احسن استعمال کر کے اس بچے کی بھی اور اپنی بھی آخرت کو ہم سنوار سکتے ہیں۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، جیسے ہمارا یہ محمدی چینل ہے ویسے ہی ہمارے کچھ اور بھی دین اور اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے کچھ اور بھی آفیشیل چینل ہیں، جیسے کہ مولانا سید سلمان محمدی، دعوت رحمانی اور دنیاوی معلومات کے لیے سلمان سید۔ ان تمام کے تمام چینل کو آپ سبسکرائب کریں، ان کی لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ہے، آپ جائیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہمارے آفیشیل چینل ہیں، ہمارے ان تمام کے تمام چینل کو سبسکرائب کریں اور تمام کے تمام چینلوں کو اور ان کی ویڈیوز کو لوگوں تک شیئر کریں۔ حضرات محترم، انسان جو ہے وہ فطری طور پر اپنے مال اور اپنی اولاد اور اپنے بیوی سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور ان کی باتوں کو مانتا اور انہیں خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے، لیکن ایک مومن بندے کی زندگی میں ان تمام باتوں کی حیثیت جو ہے وہ پہلی نہیں ہوتی بلکہ ثانوی ہوتی ہے، کیونکہ اس کا اصل مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اور اس کے احکام کی پابندی اور اس کی اطاعت و فرما برداری اور ذکر و فکر کے ذریعے اس کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے۔ حضرات محترم، یہ اولاد آزمائش آخر کیوں ہے، اب ذرا وہ بھی سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دنیا میں جہاں انسان کو طرح طرح کی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، وہیں اولاد کی شکل میں ایک بڑی آزمائش سے دو چار بھی ہونا پڑتا ہے۔ یوں تو زندگی میں ہر طرح کی آزمائش بڑی ہوتی ہے، لیکن میں جہاں تک یہ بات سمجھتا ہوں کہ تمام آزمائشوں میں سب سے بڑی آزمائش اولاد کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ یعنی اگر میں یہ بات بتاؤں کہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں تمام آزمائشوں میں سب سے بڑی آزمائش اولاد کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ تغابن کی آیت ہے، انما اموالکم واولادکم فتنۃ واللہ عندہ اجر عظیم فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واتیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسی فاولئک هم المفلحون۔ تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں، اور اللہ کے یہاں بڑا ثواب، تو جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو، فرمان سنو اور حکم مانو، اور اپنے لیے اللہ کے راستے میں پسندیدہ مال خرچ کرو، اور جس نے اپنے آپ کو لالچ سے بچا لیا وہی لوگ اصل میں کامیاب ہوتے ہیں۔ حضرات محترم، اس آیت کریمہ میں مذکور انما اموالکم و اولادکم فتنہ کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی آدمی مال اور اولاد کی محبت میں اس قدر محو ہو جاتا ہے کہ اسے آخرت کی کچھ فکر باقی نہیں رہتی، اور وہ آخرت کے عظیم سرمایوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، اولاد تین طرح سے والدین کے لیے آزمائش ہیں۔ پہلا اس طرح کہ والدین اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر پاتے۔ سب سے پہلے آزمائش تو یہی بنتے ہیں کہ
اولاد کی تربیت ماں باپ نہیں کر پاتے. اس لیے ضروری ہے کہ اپنے اولاد کے ساتھ انصاف کریں, انہیں صحیح راستے کی رہنمائی کریں, دین اور دنیا کی تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں. کوئی بھی ماں باپ یہ نہیں کہتے ہیں کہ جاؤ چوری کرو, جاؤ ڈکیتی ڈاؤ, جاؤ خون کرو, قتل کرو, مرڈر کرو, ریپ کرو. اس طرح کے کوئی بھی ماں باپ یہ سب چیزیں نہیں سکھاتے. لیکن ماں باپ بچوں کی تربیت نہ کر کے, ان کو صحیح غلط میں فرق نہ سکھا کر, ان کو ان راستوں کی جانب چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی خود بھیجتے ہیں, کیونکہ وہ ان کو تربیت نہیں کرتے کہ بیٹا یہ چیز صحیح ہے, یہ چیز غلط ہے. بچپن سے بچوں کی تربیت کرنا ضروری ہے. جیسے ہی وہ ہوش سنبھالے, ابھی ہلکا پھلکا وہ بولنا شروع کرے, تبھی سے ان کی تربیت شروع کر دیں کہ بیٹا یہ چیز غلط ہے, یہ چیز ہمیں نہیں کرنا, اس سے اللہ و رسول ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں, اور یہ چیز اچھی چیز ہے, اسے ہمیں کرنا ہے, اس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا, اور اگر ہمارا رب ہم سے راضی ہو گیا تو دنیا و آخرت میں ہمارے رب کی رضا سے بڑی کوئی شے نہیں. ہمیں ہمیشہ اس بات کا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت بچپن سے کرنی ضروری ہے. ایسا نہیں کہ بڑے ہو جائیں تو ہم یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ بھائی اب بچہ نہیں سن رہا تو کیا کریں. ایسا نہیں کہ ابھی نہیں سن رہا. بچپن میں جب کوئی برتن بنتا ہے, جب کوئی مٹی ہوتی ہے, جو وہ کمہار جو ہے جب کوئی برتن بناتا ہے تو شروعات میں مٹی گیلی رہتی ہے, جیسے بچپن بچوں کا ہے, گیلی ہے, بالکل ملائم ہے, جیسے چاہیں آپ روپ دے دیں انہیں. لیکن جب وہ پک گئی, پختہ ہو گئی, بن کے پک گئی, پختہ ہو گئی, تو اب آپ اس کو اگر کسی شکل میں, کسی روپ میں اگر آپ اس کو ڈھالنا چاہیں تو وہ کبھی بھی نہیں ڈھلے گا. اب اس وقت آپ یہ رونا مت روئیے کہ کیا ہم بچوں کو کہہ تھوڑی رہے کہ غلط راستے پہ جائیں. آپ نے بچوں کی تربیت بچپن میں نہیں کیا, اسی وجہ سے بچہ آج گناہوں کی جانب اور غلط راستوں کی جانب جا رہا ہے. تو اس کے ہر گناہ کرنے کا, ہر غلط راستے پہ جانے کا جو گناہ ہے, وہ جتنا اس انسان کو ملے گا اتنا ہی گناہ ماں باپ کو بھی ملے گا, اگر کوئی انسان اپنے بچوں کی تربیت بچپن سے نہیں کرتا تو. اور اگر بچپن میں نہیں کیا تو بڑے پن میں ان کو پیار محبت سے سکھا, مار پیٹ تو نہیں سکتے لیکن پیار محبت سے ان کو سکھائیں, کسی نہ کسی طریقے سے ان کو گناہوں سے دور رکھیں اور ان کو اللہ کے راستے پر چلائیں, ایسے راستے پر چلائیں جو ہمیں جہنم نہیں بلکہ جنت لے کر جائیں. حضرات محترم, اسی طرح پہلی چیز جو ہے کہ بچے جو ہیں وہ والدین کے لیے جو آزمائش بنتے ہیں, وہ پہلا اس طرح کہ والدین اپنے اولاد کی تربیت نہیں کر پاتے. اس لیے ضروری ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کریں, انہیں صحیح راستے کی رہنمائی کریں. پہلی بات تو ان کو تعلیم دے. تعلیم اگر آپ دے رہے ہیں تو بچوں کے لیے سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا گفٹ اگر ماں باپ کی جانب سے کوئی ہے تو ان کو دین کی تعلیم ہے. آپ سے یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ بچوں کو کانوینٹ میں نہ پڑھائیں یا ان کو انگلش میڈیم میں نہ پڑھائیں یا ان کو گریجویٹ نہ بنائیں یا ان کو ڈاکٹر انجینئر نہ بنائیں, سب کچھ آپ بنائیں, لیکن یہ ذہن میں ضرور رکھے کہ ان کو دین کی تعلیم دینا فرض ہے. ڈاکٹر انجینئر بنانا فرض نہیں ہے, لیکن دین کی تعلیم اگر آپ نے نہیں دی تو وہ خود تو جہنم میں جائے گا اور آپ کو لے کر جائے گا. اسی لیے آپ کے لیے جو سب سے پہلا جو سرمایہ ہے, جو سب سے پہلا فرض ہے اور سب سے بڑا گفٹ جو ہے جو آپ بچوں کو دے سکتے ہیں, ان کو دین کی تعلیم دینا ہے. تعلیم تو زیادہ تر ماں باپ دیتے ہیں, لیکن ان کو دین کی تعلیم دینا ہے. دنیاوی بھی تعلیم دے, دین کی بھی تعلیم دے, ان کو قرآن حدیث کی تعلیم دے, ان کو عربی اردو کے ساتھ ساتھ ان کو یہ ذہن میں ضرور رکھے کہ ہماری مذہبی جو زبان ہے اردو, ان کو اردو کی تعلیم ضرور دلوائیں. اردو کی تعلیم, جس انسان کو اردو نہیں آتی انڈیا میں رہتے ہوئے, اگر کسی کو اردو نہیں آتی تو افسوس ہے اس کے اوپر, کیونکہ یہ ہماری راشٹری بھاشا ہندی ہو سکتی ہے, لیکن ہماری جو مادری زبان ہے, ہماری ایسی زبان جس کے ذریعے آج جو ہمارے ہندوستان میں زیادہ تر جو ہماری کتابیں, ہزاروں ہزار کی تعداد میں جو ہماری اسلامک بکس ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ اردو میں ہیں. اگر ہمیں ان کو سمجھنا ہے, ان کو ہمیں پڑھنا ہے تو ہمیں اردو زبان آنی چاہیے. اور خاص طور سے جو نارتھ کا ایریا ہے یا سینٹرل جو ایریا ہے انڈیا کا, وہاں پہ تو زیادہ تر جو ہے وہ اردو ہی بولی اور سمجھی جاتی ہے. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی مادری زبان اور کم سے کم
اگر ہم یہ کہہ لیں کہ قومی زبان جو ہے وہ ہماری اردو ہے، تو ہم جہاں پہ بھی ہیں، ہم خواہ نارتھ میں ہوں، ساؤتھ کے ہوں، ایسٹ کے ہوں، ویسٹ کے ہوں، اور اس طرح کسی بھی چھیتر کے ہوں ہم، لیکن ہم اس زبان اس علاقے کی ہمیں لینگویج آئے، اچھی بات ہے، کوئی پرابلم نہیں۔ ہم اگر ویسٹ کے ہیں، ہمیں مراٹھی آ رہی تو اچھی بات ہے، ہم اگر ایسٹ کے ہیں، ہمیں وہاں کی کوئی زبان آتی ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، کوئی پرابلم نہیں۔ ہم اگر ساؤتھ کے ہیں، تیلگو، تمل، ملیالم، کنڑ یا اس طرح کی کوئی بھی لینگویج ہمیں آتی ہے، اچھی بات ہے، کوئی پرابلم نہیں، لیکن ہماری قومی زبان جو ہے وہ ہے اردو۔ ہر مسلمان کو اردو آنا ضروری ہے، اور جس کو اردو نہیں آتی وہ اپنے اوپر سوائے افسوس کرنے کا اور کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اسی لیے چونکہ ہماری زیادہ تر جو کتابیں ہیں اسلامک، جو انڈیا میں ہماری زیادہ تر جو کتابیں ہیں وہ اردو میں ہیں، تو ہمیں اردو کا آنا ضروری ہے۔ اور ایک بات میں اور بتاتا چلوں، اردو ہمارے ہندوستان کی زبان ہے، اور اردو تقریباً 1000 سال پرانی زبان ہے۔ جو اردو کو کسی غیر ملکی زبان کہے وہ سوائے جاہل کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہندوستان میں پلی بڑھی، ہندوستان میں پیدا ہوئی، ہندوستان میں پلی بڑھی، ہندوستان سے ہی اگر آج کوئی غیر ملک انسان ہماری اس زبان کو اپنا لیتا ہے تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ان کی زبان ہے۔ ہندوستان کی زبان ہے یہ ہماری اردو، اور ہندوستان میں پلی بڑھی ہے، یہ ہندوستان میں پیدا ہوئی، ہندوستان میں پلی بڑھی، تو ہماری یہ ہندوستانی زبان ہے۔ اور جس کو شک ہے بھائی کہ ہندوستانی زبان ہے کہ نہیں، تو جا کے اس کے جیب میں جو 10 کا یا 50 کا یا 100 کا یا 500 کا نوٹ ہے، اس میں جا کے دیکھ لیں نوٹ کو الٹا پلٹ کے کہ جو سب سے نچلی زبان میں جو 10 روپے یا 50 یا 100 یا 500 روپے لکھا ہوا ہے، کس زبان میں لکھا ہوا ہے، جا کر اس کو ذرا دیکھ لیں کہ وہ کس زبان میں لکھا ہوا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح تو پہلی چیز، اس طرح والدین اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر پاتے، اس لیے ضروری ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کرے، انہیں صحیح راستے کی رہنمائی کرے، دین اور دنیا کی تعلیم کے زیور سے آراستہ کرے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرائے، دنیا کی تمام برائیوں سے دور رکھے، گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت اور مکاری و فریب کاری سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرے، ان کی ایسی تربیت کرے کہ وہ مہذب اور شائستہ اور اخلاق کے حسنہ کا پیکر ہوں، ان کے کردار میں حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی جھلک دکھائی دے۔ حضرات محترم، اگر والدین ایسا نہیں کر پاتے یا ایسا وہ نہیں کرتے تو ان کی اولاد صحیح راستے سے بھٹک جاتی ہے اور گناہوں کا ارتکاب کرنے لگتی ہے۔ انہیں نہ تو نماز روزے سے کچھ سروکار ہوتا ہے اور نہ انہیں عزت و احترام سے کوئی واسطہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ گناہ پہ گناہ کرتے چاہتے ہیں جس کا انہیں احساس تک نہیں ہوتا، اور جتنے بھی گناہ بچے کرتے ہیں وہ بچے کو تو اس کا عذاب ملے گا ہی ملے گا، اس کا عذاب ماں باپ کو بھی ملے گا۔ اس لیے آج ہی اپنے قدم کو پیچھے کرے اور اپنے بچوں کو تربیت دے، اسلام کی تعلیم دے کہ ہمارا اسلام کیا ہم کو سکھاتا ہے، دین کی تعلیم دے، دنیاوی تعلیم ضرور دیں، اشد ضروری ہے، لیکن ان کو دین کی تعلیم بھی ضرور دیں۔ حضرات محترم، اسی طرح آخرت میں والدین سے اولاد کی تربیت کے بارے میں سوال ہوگا کہ انہوں نے ان کی صحیح تربیت کیوں نہیں کی۔ جب ماں باپ سے پوچھا جائے گا تو کیا جواب دیں گے ماں باپ؟ انہیں نماز ترک کرتے دیکھا تو ان کی اصلاح کیوں نہیں کی، ان کو منع کیوں نہیں کیا، اور انہیں برائیوں میں ملوث پایا تو نظر انداز کیوں کر دیا، وغیرہ وغیرہ۔ اس سے بہت سارے سوال ماں باپ سے پوچھے جائیں گے، اسی لیے یا تو ان کے جواب اللہ کو دینے کے لیے تیار ہو جائے، کیونکہ اللہ کے پاس کوئی ایکسکیوز اور بہانے نہیں چلیں گے۔ اس دن زبان کو اللہ خاموش کر دے گا، الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم تمہارے منہ کو، تمہاری زبان کو بند کر دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، اور تمہارے ہاتھوں سے ہم بات کریں گے، یعنی تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، تمہارے قدم، تمہارے پاؤں ہم سے بات کریں گے، اور زبان خاموش رہے گی، چونکہ دنیا میں صرف زبان بولتی ہے، سب خاموش رہتے ہیں۔ قیامت کے دن صرف زبان چپ رہے گی، ہمارے جسم کا ہر حصہ ہمارے خلاف گواہی دے گا اگر ہم نے اللہ کی فرما برداری نہ کر کے نفس اور شیطان کی فرما برداری کی ہے۔ تو آخرت میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بچوں کو برائیوں میں ملوث پایا تو نظر انداز کیوں کیا۔ جو والدین اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتے، انہیں قیامت کے دن اللہ کے قہر کا، اللہ کے غصے کا،
اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے کرنا پڑے گا، اس لیے اس آزمائش و امتحان میں کامیابی حاصل کرنا بے حد ضروری ہے تاکہ والدین اللہ کی بارگاہ میں منہ دکھانے کے قابل ہوں اور اللہ کو راضی کر سکے۔ ہر ماں باپ، ہر مسلمان ماں باپ کے لیے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو جس بھی فیلڈ میں جانا چاہیں بھیجیں، لیکن آپ کے اگر 2 بچہ، 3 بچے، 4 بچے ہیں تو ان میں سے ایک بچے کو آپ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے راستے میں ان کو دینی تعلیم ضرور دلوائیں، اور دینی تعلیم کا مطلب ہوتا ہے عالم دین آپ ان کو بنائیں۔ حافظ اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن حافظ یہ بعد میں بنائیے، پہلے ان کو دینی تعلیم کے لیے ان کو عالم بنائیے۔ عالم اور حافظ میں ایسا ہی فرق ہے جیسے چاند اور سورج میں فرق ہے۔ جب سورج نکلتا ہے تو آسمان میں کچھ بھی نہیں دکھائی پڑتا، اور سورج سے ہی چاند روشنی لے کر دوسروں کو روشنی دیتا ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں، سائنس کے روح سے بھی یہی حقیقت ہے، آپ سمجھتے ہیں۔ تو اسی لیے مرتبہ دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے عالم کا مرتبہ بڑا ہے۔ تو حافظ اگر آپ بننا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو کرانا چاہتے ہیں حفظ تو کرائیے، یہ اچھی بات ہے، لیکن پہلے ان کو عالم بنائیے، پھر اس کے بعد ان کو حفظ بھی اگر آپ کرانا چاہیں تو آپ کرا دیں۔ اگر 2-3 بچے اللہ نے آپ کو دیے تو ایک بچے کو آپ عالم دین ضرور بنائیں، ایک بچے کو ڈاکٹر یا انجینئر بنائیں، آپ کی مرضی، لیکن جس بچے کو آپ عالم بنائیں اس بچے کو ایسا نہیں کہ آپ دنیاوی تعلیم نہ دیں، دنیاوی تعلیم بھی دیں، دین کی تعلیم بھی دیں، تو ایسا نہ ہو کہ دنیاوی لیول سے وہ جاہل ہو، ان کو ہنر بھی سکھائیں۔ جس بچے کو آپ مدرسے بھیجیں ان کو ہنر بھی سکھائیں، ان کو دینی تعلیم بھی دیں، دنیاوی تعلیم بھی دیں، عالم بھی بنائیں، اور اس کے علاوہ کوشش کرے کہ وہ دنیاوی کسی فیلڈ میں ماہر بن کے وہ ڈاکٹر اور انجینئر یا کسی دوسرے فیلڈ کا ایک بہت بڑا کام کر سکے، کوئی عظیم جو ہے اپنے دیش کی خدمت کے لیے، اپنے ہندوستان کی خدمت کے لیے یا اپنے دیش کی خدمت کے لیے کوئی عظیم کام کر سکے، تو اس طرح کے کام میں اپنے بچے کو لگائیں، عالم بھی بنائیں اور دنیاوی تعلیم بھی ضرور دلوائیں۔ حضرات محترم، اسی طرح کہ والدین خواہ اولاد کی وجہ سے اللہ کی عبادت سے محروم رہ جاتے ہیں، کبھی کبھی اولاد کی محبت کو اللہ کی محبت پہ، یعنی اولاد کی محبت کو اللہ کی محبت پہ ترجیح دے ڈالتے ہیں، یہاں تک کہ نماز، روزہ اور الہی وغیرہ سے بھی غافل رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے منع فرمایا ان سے خود کو بچا نہیں پاتے، جیسے اولاد کی خوشی کے لیے جھوٹ بولنا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، یا کسی کا مال چھین لینا، یا اس کے علاوہ وغیرہ وغیرہ، ایسے بہت سارے گناہ۔ اور یوں والدین اپنی اولاد کے خاطر طرح طرح کی برائیوں اور گناہوں میں ملوث نظر آتے ہیں اور ان کی محبت میں الجھ کر خوف الہی کو بھول جاتے ہیں۔ حضرات محترم، معلوم ہوا کہ صرف مال ہی نہیں بلکہ اولاد بھی اپنے والدین کے لیے ایک بڑی آزمائش کا سبب ہوتی ہے۔ اسی لیے اولاد کی تربیت اور ان سے محبت کرتے وقت والدین ایسا طریقہ اپنائیں جو اولاد کی صحیح تربیت میں بھی معاون ہو اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے میں مددگار ثابت ہو۔ تیسرا، اسی طرح کبھی کبھی اولاد ہی کی وجہ سے عبادتوں میں کوتاہی ہوتی ہے، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی مکمل پابندی نہیں ہو پاتی کیونکہ ان کے دلوں میں اولاد کی محبت سمائی ہوتی ہے، لیکن اللہ کی محبت سے کوسوں دور ہوتے ہیں اور نتیجتاً والدین کو سخت دینی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ اس نقصان سے بچنے کی تاکید کرتے ہوئے سورہ منافقون میں واضح لفظوں میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جس نے بھی ایسا کیا یعنی غفلت برتی اور اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا ان کی محبت میں، وہ گھاٹے میں ہے۔ دوسری جگہ سورہ تغابن میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ اے ایمان والو، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہارے دشمن ہیں، اس لیے تم ان سے بچو۔ مذکورہ آیات کریمہ کی مزید وضاحت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی اس روایت سے ہوتی ہے کہ چند لوگ ہجرت کرنے سے اس لیے محروم رہ گئے کہ ان کی بیویاں اور اولاد نے کہا کہ ہم آپ کی جدائی پر صبر نہیں کر سکیں گے، جس کی بنا پر کچھ صحابہ کرام ہجرت سے رک گئے۔ پھر کچھ دنوں بعد جب مدینہ منورہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ جو لوگ پہلے
آئے ہوئے تھے وہ علم و عمل میں ان سے کوسوں آگے نکل چکے ہیں۔ حضرات محترم، اسی طرح یہ ہر والدین کے لیے عبرت اور تنبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو مال و دولت اور اولاد جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے، ان کی محبت میں آ کر وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ اگر انہوں نے تھوڑی سی بھی غفلت برتی تو یہی مال اور اولاد قیامت کے دن ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ اولاد فی نفسی ہی دشمن نہیں ہوتی، بلکہ محبت میں غلو کر کے انسان خود انہیں اپنا دشمن بنا لیتا ہے۔ حضرات محترم، قیامت کے دن نفسی کا عالم ہوگا۔ قیامت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، آخرت میں کوئی کام نہیں آئے گا۔ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گا، بلکہ وہی عمل کام آئے گا، وہی اللہ کی محبت کام آئے گی، وہی اللہ کی رضا کام آئے گی، وہی اللہ و رسول کی رضا کے لیے کام کرنا کام آئے گا جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا گیا ہو۔ سورہ کہف میں اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ حضرات محترم، مال اور بیٹے دنیاوی زیب و زینت ہے اور باقی رہنے والی چیزیں نیک اعمال ہیں، اس کے ثواب رب کے یہاں اچھے ہیں اور یہی امید سب سے بہتر ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح دوسری آیت سورہ شعراء میں اللہ نے فرمایا، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، مگر جو اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہوا، یعنی ایسا دل لے کر آیا جو گناہوں سے پاک صاف ہے، گناہوں میں ملوث نہیں ہے اور اس کا خانہ دل منور و مجلہ ہے، تو ایسا ہی دل لے کر جو اللہ کی بارگاہ میں آئے گا وہی نجات پائے گا۔ حضرات محترم، اسی طرح سورہ عبس میں اللہ نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، قیامت کے دن آدمی بھاگے گا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ قیامت کے دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے۔ اس دن ان میں سے ہر ایک کو صرف ایک ہی اپنی بخشش کی فکر ہوگی۔ حضرات محترم، مذکورہ آیتوں سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ والدین کے لیے اولاد کتنی بڑی آزمائش ہے کہ انہیں اس دنیا میں ایک طرف اولاد کے لیے اولاد کے فرائض نبھانے ہیں تو دوسری طرف اپنے قلب کو طاعت الہی اور ذکر الہی کے نور سے معمور بھی رکھنا ہے۔ وہ کسی بھی حال میں رہیں، انہیں ایک طرف اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کرنی ہے تو دوسری جانب اولاد کے ساتھ اسی طرح سے یعنی اولاد کے ساتھ اس طرح پیش آنا ہے کہ ان کی محبت تربیت میں ذرہ برابر کوئی کمی نہ ہونے پائے۔ گویا والدین کو کچھ اس طرح درمیان کی راہ نکالنا چاہیے کہ نہ اولاد کے حقوق میں کوئی کمی ہو اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت و بندگی میں، بلفظ دیگر شریعت اسلامیہ کے حدود میں رہ کر اولاد کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ حقوق جو ہے وہ اللہ کی یعنی حقوق اللہ کی پاسداری بھی انتہائی ضروری ہے، ورنہ دین اور دنیا دونوں میں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ حضرات محترم، سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حدود کو، اللہ کی حد کو تجاوز کرتے ہیں، اللہ نے جو حد بنائی، جو باؤنڈری بنائی ہے اس سے آگے جاتے ہیں، بے شک وہی لوگ ظالم ہیں۔ اور ظالم کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہوتی ہے ظالموں پہ۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ظلم و زیادتی سے ہمیشہ بچے رہیں اور وہ کام کریں جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں کو بھی ضرور شیئر کریں تاکہ ثواب جاریہ کی صورت میں قیامت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ حضرات محترم، اس کے علاوہ ہمارے یعنی محمدی چینل کے علاوہ ہمارے اور بھی کچھ آفیشیل چینل ہیں، جیسے کہ
دعوت رحمانی مولانا سید سلمان محمدی اور دنیاوی معلومات کے لیے سلمان سید، اس کے علاوہ کچھ اور بھی آفیشیل چینل ہیں، اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ جائیں، وہ تمام چینل ہیں ہمارے، ان تمام کے تمام چینل کو ہمارے سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو دیکھیں اور ان کو اپنے تمام کے تمام ریلیٹیو، رشتہ دار، ملنے جلنے والے اور دوستوں احباب تک شیئر کریں تاکہ ثواب جاریہ کی صورت میں اس کا ثواب قیامت تک آپ کو ملتا رہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے اس محمدی چینل پر درس قرآن، درس حدیث، اسی طرح آدم سے محمد تک ہمارا پروگرام ہے، سنت نبوی کے بہت سارے پروگرام ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے محمدی چینل پر ہر ٹاپک پر اسلام کی ویڈیوز موجود ہیں، آپ جائیں، خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں احباب تک بھی ضرور شیئر کریں۔ شارٹس کی صورت میں بھی ہزاروں ویڈیوز موجود ہیں، اسی طرح لانگ بھی بہت ساری ویڈیوز ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی ٹاپک پر اور کوئی سوال آپ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں جائیں اور کسی بھی طرح کے کوئی اسلامی سوال آپ پوچھنا چاہیں تو وہ سوال آپ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔